کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ جو سلمان راجہ صاحب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے نظر ثانی کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس میں تمام ججز کے دستخط موجود نہیں ہیں. جب تک دستخط سب کے موجود نہیں ہوتے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ اتفاق کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوگا میرا خیال ہے. اس میں کوئی ایسا ممکن نہیں ہے. خط نہ بھی لکھتے تو ایسے ہی ہوتا. اور یہ فائل جو ہے نا وہ پھر اکارڈنگ ٹو سینئرٹی گھومتی رہتی ہے مختلف چیمبرز میں. اگر فرض کر لیجیے ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ سینئرٹی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ورنہ جو ہے ایک کے بعد دوسرے چیمبر میں جب وہ لکھا جا چکا ہوتا ہے تو دین جو ہے وہ پھر سب کے پاس جاتا ہے اور وہ سائن کرتے جاتے ہیں اور آگے چلتا جاتا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی سائن رہ جائے تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا میرا خیال, بالکل نہیں ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان راجہ صاحب ٹھیک ہے اگر دستخط سب کے نہیں ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ایک چیز اور بتائیے کہ بالکل ٹھیک ہے, ایک چیز اور بتا دیجئے کہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیا گیا. احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایک تو ظاہر ہے ان کی رکنیت کو معطل کیا گیا, ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ساتھ میں الیکشن کمیشن کو ان لوگوں کا ریفرنس بھیجا جا رہا ہے ان کے خلاف کہ ان کو نااہل کر دیا جائے. آپ کے خیال میں یہ ایک کافی جواز بنتا ہے کسی شخص کی نااہلی کے لیے اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنا؟ ایک تو احتجاج جو ہے وہ یقیناً تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے, مگر اسٹل جو ہے نا اس میں بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اور دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے کہ وہ ہم اس سے جو ہے جس کو آپ تمیز کا دائرہ کہتے ہیں ہم بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں, مگر اسٹل ایسا نہیں ہوتا. اور اتنی تعداد میں جو سسپینشن ہے یہ بھی نہیں ہوتی, اور اتنے اجلاسوں کے لیے سسپینشن وہ بھی نہیں ہوتی. تو اس میں اسپیکر صاحب جو ہے محترم احمد خان صاحب, ان کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. جمہوری روایت کے مطابق نہیں, اور ریفرنس جو ہے وہ ریفرنس اس آپ کو کیا یہ ٹینشن نظر آتی ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ جی کامران صاحب, یہ پی ٹی آئی جو یہ کہہ رہی ہے کہ نمبر کم کرنے کے لیے کہ یہ اجلاس ہی ریکوزیٹ نہ کر سکیں اپوزیشن کی طرف سے, انٹینشن یہ ہے اس کے پیچھے, کیا آپ کو بھی ایسی انٹینشن دکھائی دیتی ہے؟ یہ ہو بھی سکتا ہے مگر ایسا کیا یہ جو مطلب نیت کا تو اللہ بہتر جانتے ہیں نا. یہ بات ہو سکتی ہے, ان کی درست ہو سکتی ہے, مگر جو عمل ہے جو نظر آ رہی ہے چیز وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے لوگوں کی سسپینشن اور اتنے اجلاسوں کے لیے سسپینشن, یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے فرض کر لیا کوئی پارلیمانی روایت کے مطابق میں نہیں چلا تو وہ ایک نوشنل ہوتی ہیں چیزیں, علامتی ہوتی ہیں. وہ ایک اجلاس کے لیے مجھے کہہ دیں کہ پورا اجلاس چل رہا ہے اس کے لیے بھی نہیں ہوتا. ایک دن کے لیے مجھے 2 دن کے بیچ میں وہ کر لے کہ جی اس میں جو ہے نا اس کی ممبرشپ جو ہے نا سسپینڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر آرڈر ختم ہو جاتا ہے 1 آدھ دن کے بعد. آپ علامتی طور پہ کرتے ہیں یہ, اس کو جو ہے نا ول آف دی پیپل کو جو ہے یہاں پہ اس طرح سے جو ہے اسپیکر کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے. صحیح ہے. عطر کاظمی صاحب, کل سے کچھ خبریں چل رہی ہیں آج کے اخبارات میں بھی تھیں کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے دعوت دی تھی اور اب پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا گیا ہے کہ وہ کابینہ میں شامل ہوں. اس پر میں اختیار علی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ آرگومنٹ پیپلز پارٹی کو جو دیا گیا ہے ان خبروں کے مطابق کہ بھئی یہی حکومت چلے گی, کوئی 2.5 سال والا فارمولا نہیں چلے گا, آپ نے اگر بننا ہے تو اسی حکومت کا حصہ بن جائیں, اور یہ بات پیپلز پارٹی کو سمجھائی گئی ہے اور ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے اب جو نیا نمبر آ رہا ہے اس کے بعد سمپل میجورٹی کے لیے حکومت کو پیپلز پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ویلیو کچھ کم ہونے جا رہی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ حکومت میں ہی چلے جائیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور ہونے جا رہا ہے؟ میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کرتا ہوں. وہ تھوڑا سا جو ابھی اختیار ولی صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے 1-2 کوسچن کیے تو انہوں نے کہا کہ ایک کوسچن کر کے آپ نے دوسرا کوسچن کس طرح کر لیا. تو میرے خیال میں ان کو چاہیے جو 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں اس میں یہ چیز بھی لکھ دیں کہ ٹی وی پروگرامز میں جو نون لیگ کا نمائندہ بات کرے گا اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. اگر 27ویں آئینی ترمیم میں تھوڑی سی دیر ہے تو آئینی بینچ سے کوئی ایسا فیصلہ لیں تو نہ میں اعتراض کروں گا نہ کامران مرتضیٰ صاحب اعتراض کریں گے. آپ کو پتہ ہے انصاف تو آج کل انصاف تو کھل کے مل رہا ہے یہاں پہ. جواب دے لینے دیں, آپ ضمنی سوال اس کے بعد کر لیجئے. اتنی سی عرضی تھی اطہر بھائی. جی نہیں, لیکن پوائنٹ نوٹ کر دیا آپ نے کہ 27ویں ترمیم کے لیے آپ یہ نقطہ شامل کر لیں. لکھ دیں کہ اختیار ولی سے 27ویں ترمیم میں جو ہے تو ہم اطہر بھائی کے لیے اسپیشل وہ پیکج لائیں گے کہ یہ جہاں مرضی اپنی عدالت لگا سکیں, جہاں مرضی نون لیگ کو کھڑا کر کے ان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی آپ کریں گے, آپ کو رائٹ حاصل ہو جائے گی. چلیں, عدالت تو آج کل جو جہاں پہ لگنی چاہیے وہاں پہ بھی نہیں لگ رہی آج کل, بس عدالتیں ہمارے سامنے نہیں لگ رہی. پر اینی وے میں ذرا پیپلز پارٹی پہ آ جاؤں. جو پیپلز پارٹی دیکھیں, پیپلز پارٹی اس نظام کا بھی حصہ ہے. یہ جو وہ تاثر دینا کہ شاید وہ حکومت
हुकूमत में शामिल नहीं है, कोई भी इकदाम इस वक्त उठाया जा रहा है अच्छा है या उसके ऊपर हम एतराज करें, पीपल्स पार्टी उसमें उतना ही शामिल है जितनी नून लीग शामिल है। हाँ, वो ये तासुर जरूर देने की कोशिश करते हैं कि जैसा हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आप देख लें पिछले साल जब बजट पेश किया गया, मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने उस बजट के हवाले से तकरीर की और कहा कि पाकिस्तान के लोग इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। फिर उस बजट के हक में इन्होंने वोट दिया। इस साल अगेन दोनों बहन भाइयों ने उसी किस्म की तकारीर की, अगेन बजट के हक में वोट दिया। तो ये मुश्तरका हुकूमत चलाई जा रही है। क्या वो काबीना में शामिल होंगे मुझे अभी तक नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाएं और हुकूमत की सादा अक्सरियत वैसे हो जाए। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। इस सिस्टम को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जो आईनी टांगें फराम की गई हैं, उनमें से एक बड़ी टांग कह लें या कंधा कह लें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और उसमें वो कैसा उनका किरदार है, ये तारीख लिखी जा रही है और तारीख याद भी रखेगी। वैसे ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है कि अगर इख्तियार वली साहब पीपल्स पार्टी को आप अपोजिशन दे दें, अपोजिशन लीडर बना दें बिलावल साहब को, यानी जैसे राजा रियाज साहब ने पहले टिकट का वादा लिया और टिकट का वादा लेने के बाद अपोजिशन लीडर बन गए नून लीग से टिकट का वादा लेने के बाद खुद उन्होंने एडमिट किया इस बात को। आइडिया ये भी बुरा नहीं है, लेकिन आपके पास क्या खबरें हैं, पीपल्स पार्टी आ रही है क्या? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत हो जाएगी तो वो अपोजिशन लीडर लीगली और आईनी तौर पे बनना उनका राइट बनता है, वो बन जाएंगे। नहीं, सर इसमें नंबर की बात नहीं है, इसमें तो इंटरप्रिटेशन की बात है ना। इंटरप्रिटेशन तो है, पीपल्स पार्टी का नंबर 74 है सर, और सुन्नी तहात काउंसिल तो पार्टी ही नहीं है, तो उनका तो नंबर ही नहीं है, तो बनने को तो बन सकते हैं। जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ, जो आपने पहले सवाल किया, ज़िमनी पे बाद में आता हूँ। अभी 27वीं तरमीम नहीं आई, इसलिए मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ। नहीं यार, जितनी आईने बनेंगी उसमें आप लोग कवर हैं, हम लोग नहीं कवर हो रहे जी। बात ऐसी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो हुकूमत में शामिल होने को पहले दिन ऑफर दी गई थी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब से, वो अभी तक वैलिड है। कोई नई ऑफर उनको नहीं दी गई। ये खबर कहाँ से निकली, कौन निकाल रहा है? ये ऐसे ही लोग, झूठे लोग बैठकर ये बातें निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नो, कोई नया ऑफर, कोई नई ऑफर उनको नहीं दी गई, ना ही उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि मेरे ख्याल में उनकी तरफ से एक दो जिम्मेवार लोगों से, शाजिया मरी और शजील मेमन साहब का मैंने सुना कि उन्होंने कहा है, वो भी कर दिया, डिनाई भी कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये वैसे ही वो बात है ना कि मतलब आप चीज़ों को गलत और तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। देखिए, कुछ लोगों का कारोबार इससे चलता है, वो चलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर अगर वो हुकूमत में आएंगे, हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को रीस्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रीडायरेक्ट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर वो आए, कैबिनेट का हिस्सा बने, हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाए, तो ये खुशाइंद